ایک تو اسمگل ہو گئی، دوسرا ذخیرہ اندوزوں کے پاس ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہاں پہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ہماری، جو ایک اور الزام لگاتے ہیں ان کے وفاقی وزراء کہ جی سندھ نے ریلیزز نہیں کی تھی۔ ہر سال ہم لوگ سپٹمبر اور اکتوبر میں ریلیز کرتے ہیں، جو کوٹا ہوتا ہے دیتے ہیں فلور ملز مل کر یہ میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ بالکل صحیح کر رہی ہے اور وہ ہمیں سپٹمبر اور اکتوبر میں ریلیزز ملیں تو ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے۔ اس وقت بھی، آج کے دن بھی پورے سندھ میں ریٹیل میں بھی اگر کہیں پہ آٹا صحیح قیمت پر اور کم قیمت پر موجود ہے تو وہ صرف سندھ گورنمنٹ میں ہے۔ یہ جو کمپیئر کرتے ہیں وفاقی وزراء صاحبان یا آ کے آئے دن مختلف باتیں جو بتاتے ہیں، وہ اپنے ریٹ اگر پنجاب کے بتا رہے ہیں یا کہیں اور کے بتا رہے ہیں تو وہ ایکس مل آفیشلی ریٹ بتاتے ہیں، لیکن جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ نہیں بتاتے، وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم یہاں پہ ایکس مل ریٹ بھی دیتے ہیں اور جو ریٹیل میں ہم نے ریٹ دیا ہوا ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کے لحاظ سے چیف منسٹر سندھ نے، ہماری کیبنٹ نے جو نیا فصل ہے آنے والا اس کی قیمت 2000 روپے من مقرر کی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے، میں 2008 کی بات کر رہا ہوں، 2006 کے آخر میں ہم لوگ امپورٹ کرتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے میں ناظم تھا تو اسٹال لگائے جاتے تھے تاکہ جو گندم ہے یا آٹا جو ہے اس کے صحیح ریٹ جو ہیں وہ دیے جا سکیں۔ پھر امپورٹ ہوتی تھی۔ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت ریٹ بڑھائے اور اس کے بعد ہم لوگ خود کفیل ہوئے، ایکسپورٹ کی اس میں آ گئے، بلکہ جب ابھی پچھلے دنوں بھی اس نااہل حکومت نے کم قیمت پر ایکسپورٹ کی اور اب مہنگے داموں میں جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئے دن ان کے وفاقی وزراء، ان کے ترجمان اور یہاں سے بھی بہت سارے ہمارے محترم جو ہیں وہ اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے یہ سارے ایشو آئے، اور اسی طرح اور الزامات بھی لگاتے ہیں کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کری۔ اس وقت بھی آپ سب اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ ہے۔ اگر کوئی وزیر اعلیٰ پرفارم کر رہا ہے، رزلٹ دے رہا ہے تو وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، اور جس میں ظاہر ہے ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے، چیئرمین بلاول صاحب کا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، جن کے جو بھی ویژن کے لحاظ سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمز بھی ملیں گی، عام لوگوں کی بہتری کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہاں پہ بہتری آ سکے۔ تو یہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ یہ جو آ کر اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو آپ بھی ان سے ضرور پوچھا کریں۔ ہم سے تو آپ پوچھتے ہیں اور ہم آپ کے جوابات دیتے ہیں، لیکن یہ جب آ کر جھوٹ بولتے ہیں تو میں آپ کے توسط سے پورے ملک کی پریس سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ وفاقی وزراء صاحبان یا ان کے ترجمان آ کر اس طرح کی غلط بیانی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ان سے پوچھنا چاہیے۔ میرا سوال یہ کہ جی، مہنگائی کو کنٹرول کرنا کی بنیادی ذمہ داری تو ضلع انتظامیہ کی ہے یا صوبائی حکومت کی ہے؟ وفاقی حکومت کا تو عام اشیاء خردونوش کی قیمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو چاہے وہ آٹا ہو یا دیگر اشیاء خردونوش ہو، اس پہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور مہنگائی تو بالکل بہت زیادہ ہے صوبے میں بھی۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ریٹ کوئی زیادہ چارج کرتا ہے تو وہ ضلعی انتظامیہ اور اس کے بعد صوبائی حکومتوں کا یہ پرفارمنس ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت یہ سب چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ڈالر کو ضلعی انتظامیہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ صوبائی انتظامیہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ تیل کی پرائسز جو ہیں یا بجلی کے بل جو ہیں یا سوئی گیس کی بل یا ان کی جو میسر ہی نہیں ہے لوگوں کو، اس کو ضلعی انتظامیہ یا صوبائی حکومتیں کیسے کنٹرول کریں گی؟ تو یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں وفاقی حکومت کی پالیسی سے۔
اگر آج ڈالر کم قیمت میں ہو تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت ساری اشیاء خرد و نوش کی چیزیں بھی ان کی قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہیں. اگر آئل پرائسز کم ہو تو جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کا اثر ٹرکل ڈاؤن ہوگا نیچے, اور پھر اگر ضلعی انتظامیہ یا صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس پر اپنا کام نہ کریں تو ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اگر پالیسیز ہی غلط ہوں اور وفاقی حکومت کی یہ نااہلی ہو تو پھر اس میں ضلعی انتظامیہ یا صوبائی حکومتیں کیا کریں. اگر صوبائی حکومتوں کے لحاظ سے اگر آپ موازنہ کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کا اور دیگر پروونشل گورنمنٹس کا, تو اگر کسی اور صوبے میں کوئی سبزی کوئی بھی عام استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کم ہیں اور سندھ میں یا سندھ کے کسی بھی شہر میں وہ زیادہ ہیں, تو وہ ہماری نااہلی ہوگی کہ ہماری ضلعی انتظامیہ اور صوبائی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر سارے ملک میں مہنگائی ہوگی اور چیزیں جو ہیں میسر ہی نہیں ہوں گی تو اس میں تو صوبائی حکومتوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو وفاقی حکومت کی نااہل ہے. شاہ صاحب آپ نے بھی اس سے بتایا کہ صوبائی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, تیل کو قیمتوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, ساری چیزیں بالکل ٹھیک بات ہے. جی, جو ایڈمنسٹریٹر حضرات ہوتے ہیں جو کمشنر ہوتے ہیں یہ ریٹ لسٹ کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ 2 سال سے تقریباً دودھ کی قیمت 94 روپے آتی لکھی ہوئی ہے اس ریٹ لسٹ کے اوپر. سبزیوں کی جو ریٹ لسٹ ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے کوئی ایسا ڈراسٹک چینج نہیں آ رہا ہوتا. اگر چیزیں مہنگی ہیں تو ریٹ لسٹ کے حساب سے اس کو چینج کریں, وہ کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ کس کی نااہلی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہی ریٹ لسٹ پرانی آ رہی ہیں اور سبزیاں جو اسی قیمت, سبزیاں اویلیبل ہی نہیں ہیں, اور اگر اویلیبل ہیں تو ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. وہ مارکیٹ میں ظاہر ہے ان کا آپس میں کمپیریزن ہی نہیں ہوتا. جو قیمت ریٹ لسٹ لکھا ہوا ہے اگر وہ اس سے کوئی زیادہ چارج کرتا ہے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن ایسا ہے ہی نہیں. اگر ٹماٹر کی قیمت اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے, آلو ہیں, انڈے ہیں, دیگر دالیں ہیں, دیگر چیزیں, اگر ان کی قیمتیں ہی زیادہ ہیں تو وہ جو ریٹ لسٹ تو وہی لگی ہوئی ہے جو اس وقت کی موجودہ قیمت ہے. اس وقت کی قیمت سے اگر کوئی زیادہ چارج کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو وہ ضلعی انتظامیہ اور پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری. لیکن اگر چیزیں ہی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹر, وہ کمشنر, وہ اے سی, وہ کیا کرے گا اس پہ؟ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ 13 سالوں کا سندھ میں حکومت ہے. 15 سال سے کرے 18 سالوں دوران پاکستان پیپلز پارٹی عوام سے کہل روزگار ڈیण والا جو وعدو آپ پورو نہ کرے سگھی ہے. نوکریوں جو کہن ہوئے نہ ڈیون ہیں, جتوڑی تہاں جو نعرو یہ ہے کہ روزگار ڈینداسیں, پر پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 12 سال میں مانو کے نوکریوں روزگار ڈیण میں ناکام ہوئی ہے. دیکھیں 12 سال کا اگر آپ پورا بات کر رہے ہیں تو روزگار اگر دیا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. روزگار اللہ دیتا ہے, لیکن جو سبب اگر آپ کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. یہ چند سالوں میں کچھ زیادہ نوکریاں نہیں دی جا سکی. اس کی وجہ فائنینشیل ایشوز ہیں, کیونکہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہمارا حصہ ہے وہ نہیں ملتا, اور پھر تنخواہوں کی مد میں بڑے ایشوز آتے ہیں. اس کے باوجود خاص طور پر ایجوکیشن فورسز یا جو ایسنشل سروسز کے لوگ ہیں ان سب کو یہاں پہ جابز اب بھی دیے جا رہے ہیں. لیکن ابھی کیبنٹ نے بھی آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈیسیشن لیا تھا کہ آئی بی اے کے ذریعے ٹیسٹ کروا کر جو 5 to 15 ہیں ان کو یہاں پہ ریکروٹ کیا جائے گا, اور 1 to 4 جو ہیں وہ جو طریقہ کار ہے ڈسٹرکٹ وائز جو کمیٹیز بنے گی وہ وہاں پہ ہو رہی ہیں, اور بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ بھی آئی ہے. اور روزگار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی دیتی ہے. آپ کے یاد ہوگا نعرہ تھا بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. اب بلاول صاحب جو ہیں وہ روزگار کے لیے ہیں اور وہ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب ہماری آئندہ پورے ملک میں حکومت ہوگی تو بلاول صاحب بھی جو اس وقت کے حالات ہیں ان کا حل بلاول ہی ہے. دیکھیں وہ اس پر عمل مکمل طور پر ہو رہا ہے. اگر کہیں پہ اس طرح کی کوئی شکایت ہے تو آپ ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, وہاں پہ فوری ایکشن ہوگا.
चीफ मिनिस्टर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी साहब के कहा है, और फिर जितने कमिश्नर हैं डिवीजन्स के, उनकी ज़िम्मेदारी है कि डिप्टी कमिश्नर, एसीज़ और फिर सब इस पर नज़र रखें। और हम इसको इंश्योर कर रहे हैं, पूरा मैकेनिज़्म बनाया गया है कि ये जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से हों, और जो हमारा रेट है, जो एक्स मिल है या रिटेल है, जो भी हमने उसकी कीमत तयन किया है, उसके लिहाज से ही वो मार्केट में अवेलेबल है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, 2 तरह की इंक्वायरीज़ थी। एक चेयरमैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से कहा, तो उन्होंने उस पर एक ये बनाया कि इंक्वायरी के लिए हमारे जो कोर कमांडर सिंध हैं उनको 5 कोर के, उनको कहा कि ये इंक्वायरी करके दें, और हम उस पर मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं, क्योंकि कोर कमांडर सिंध जो हैं वो बहुत ही अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, जनरल हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, ऑनेस्ट हैं। तो वो भी आ जाएगी सामने जो उन्होंने इंक्वायरी की या उस पर जो एक्शन होगा। जो आप मिनिस्ट्रियल कमेटी की बात कर रहे हैं, उसकी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, ज़ाहिर है उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। वो जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस वक्त वो इन कैमरा है और उस पर हम आपके साथ उसको शेयर नहीं कर सकते, और वैसे भी कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं, तो सब जुडिस भी है ये इशू। गरीब मुताबिक जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। ये इशू चल रहा है सिंध में कि 3 कत्ल हुए हैं, उस पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, और अभी उस पार्टी ने उसकी मजम्मत भी की थी, आईजी साहब वहाँ खुद गए थे। तो सिंध गवर्नमेंट इसको किस तरह देख रही है सारी सूरत? देखें, कानून से बालातर कोई भी नहीं है, और अगर आप ये चांडियो की रुबाब चांडियो की बात कर रहे हैं, तो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमें उसके लिए बड़ी इज़्ज़त है। लेकिन देखें, यहाँ पे कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि अपने केस को ख़ुद भी ख़राब किया जाता है, इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि फिर वो केस पर वो चीज़ें, वो इन्वेस्टिगेशन असरअंदाज होती है। ज़ाहिर है उस वक्त वो बच्ची को तो याद नहीं होगा जब ये हुआ, बड़ा जुल्म हुआ है, जो भी वहाँ पे उनके ये जो वाक़या हुआ था, जिसमें उनके वालिद साहब और दीगर लोगों की 3 अफराद की जो हलाकतें हुई, उन पर हमें बड़ा दिली अफसोस है। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त बच्ची अपने गम में थी। तो जिन्होंने भी FIR लिखवाई, उनमें अगर आप बात करते हैं नवाब साहब की, नवाब चांडियो साहब का नाम खामखा लगाया गया, बुरहान साहब का दिया गया, जिसको बाद में बुरहान साहब को उसमें से निकाल भी दिया गया अदालती अहकामात के लिहाज से। अब वहाँ पे ये जो एक्शन हुआ उनके ख़िलाफ़, उसकी तो हम मज़म्मत करते हैं जो चांडियो साहिबान के वहाँ पे हुआ, क्योंकि वो तो हर बात में, हर जगह जहाँ उनको बुलाया जाता है, कोर्ट बुलाती है, वो वहाँ पे पेश हो जाते हैं। कोई भी इदारा अगर बुलाता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दीगर इदारे भी कर रहे हैं, वो वहाँ भी जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है किसी के पास, तो वहाँ पे वो एक्शन किया जाए, और हमने तो नहीं रोका, और हम चाहते हैं कि इसका मसला जो है हल हो और इंसाफ मिले। आईजी का वाकया हुआ और उसके बाद सब ऐसी खबरें आ रही कि सिंध में भी किसी, या तो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर की कुर्बानी है, कोई कुर्बानी सिंध में होने जा रही है सिंध हुकूमत की तरफ से? ईद कुर्बान तो गुजर गई, बहुत अरसा हो गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। पता नहीं आप किसको कुर्बान करना चाहते हैं, इसकी कुर्बानी मुझे नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ही रहेंगे। मैंने आपसे कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई परफॉर्मेंस है, अगर किसी वज़ीर आला की, तो वो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब। आपने कहा कि वज़ीर आला सिंध की परफॉर्मेंस है, यकीनन घर का हमने विजिट किया, वहाँ से तो कचरा उठ जाता है। माजी में अगर मेयर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो नहीं उठाता, अब तो तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर मामला आपके कंट्रोल में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, KMC हो, ज़िले की बल्दियात हो, KDA हो, इसके साथ LDA हो, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो और SBC हो, किसी एक इदारे की कारकर्दगी से बहैसियत वज़ीर आप खुद मुतमईन हैं? देखें, जब से ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं तो बहुत हद तक बेहतरी आई है। आप पता नहीं कौन सी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको ये इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ
کہ جہاں پہ یہ کچرا ظاہر ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ اس کی جو پرفارمنس جس طرح کی ہم چاہتے ہیں ویسی اس کی پرفارمنس نہیں ہے، تو اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. جو پرانے ایگریمنٹ یا جو کچھ ہوئے ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے. کل بھی اس پر میٹنگ ہوئی ہے. جن علاقوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھا اور جہاں پہ ایم سیز کام کر رہی تھیں، اگر آپ ابھی حالیہ دنوں میں وہاں پہ چیک کریں تو آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا، صفائی کے لحاظ سے بھی اور پھر خاص طور پر ٹیکس کلیکشن میں بھی. نئی چیزیں ہم لوگ ابھی آج بھی میرے پاس ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈی سی اور ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، بڑا اچھا پلان لے کے آئے اور انہوں نے بڑی بہتری لائی ہے. اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں مزید بہتری آئے گی. ابھی ہم 100% مطمئن نہیں ہیں کیونکہ وہ پرفارمنس اس وقت تک نہیں آئی جو ہم چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں تو کافی بہتری آئی ہے اور اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. اور ایک اور بھی بات اسی پہ میں آپ سے شیئر کروں کہ جس طرح کراچی ہے تو کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو اٹانومس باڈی بنایا جائے گا. اسی طرح دیگر جو ہماری کارپوریشنز ہیں، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، یا آئندہ میرپور خاص کو کارپوریشن کا درجہ دیا جائے گا، یا جتنے ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے ایک پالیسی کے لحاظ سے کام کرے گا کہ پالیسی ساز ادارہ کہہ لیں آپ کہ وہ ایک ویژن دے گا، لیکن نیچے یہ تمام جو ریجنز ہیں یہ اٹانومس ہوں گے اور ان میں ظاہر ہے جو وہاں کے میئر ہیں ہوں گے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یا جو بھی الیکٹڈ ہو کے آتے ہیں، جو بھی وہاں کا آپ کہہ لیں اس علاقے کو چیئرمین کہہ لیں، میئر کہہ لیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کے انڈر ہی آئیں گے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. اسی طرح دیگر چیزوں کو میں بھی بہتری لانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو لوکل گورنمنٹ کا نیا نظام لا رہے ہیں ہم لوگ، جس پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور مزید بھی اس پر کام ہو رہا ہے، مشاورت جاری ہے اس پہ، تو وہ بھی ایک ایسا سسٹم آئے گا جو بہتری لائے گا، جو ملک کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے صوبے کے لیے. ہماری جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں یا میونسپلز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، کارپوریشنز ہیں، وہاں پہ بہتر پرفارم کر سکیں جو بھی الیکٹڈ لوگ جو یہاں پہ آ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ یہ نیب کی بہت زیادتی ہے کہ این آئی سی وی ڈی وہ ادارہ ہے جو یہاں پہ بہتر پرفارم کر رہا ہے پوری سندھ میں اور مفت لوگوں کو علاج جو ہے کر رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے. یہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے والیوم کا فری جو ہے نہیں کیا جا رہا ہے علاج، یہ صرف سندھ میں کیا جا رہا ہے. اور پھر جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں کی انتظامیہ سے، انہوں نے کہا کہ جو نیب کے ادارے ان سے بات کرتے تھے، جو لیٹر لکھتے تھے یا جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا وہ وہاں پہ جا رہے تھے، وہ تمام سوالات کا جواب یا جو ریکوائرمنٹ تھی نیب کی وہ وہاں پہ مہیا کر رہے تھے. اس کے بعد اس طرح کا ایکٹ جو ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جس سے اس میں بڑا ایک کوشچن آیا ہے کہ وہ ادارہ جو مفت علاج کر رہا ہے، جو بہتر پرفارم کر رہا ہے، اس کے لوگوں کو اس طرح ہراساں کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر این آئی سی وی ڈی کے جو انتظامیہ ہے وہ ان کو پراپر طریقے سے جواب نہیں دے رہی تو پھر تو یہ بات صحیح ہے، پھر وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر ان کو مکمل طور پر جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، اگر وہ بلا رہے ہیں تو ان کے پاس وہ لوگ جا بھی رہے ہیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جی انہیں اس بات پہ تو ویسے بھی چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ جو اس طرح کے علاقے ہیں، خاص طور پر کاروچر کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں کی خوبصورتی کو بھی، وہاں کی نیچر کو بھی برقرار رکھا جائے گا اور اس پر کل اجلاس بھی ہے تو اس پہ بات ہوگی وہاں. بہت شکریہ.